اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس پر اور اس کے ساتھیوں پر اور قیامت تک نیکی کے ساتھ اس کی پیروی کرنے والوں پر آپ پر بہت زیادہ سلامتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگیوں کے سلسلے میں خوش آمدید۔ مومنوں کی مائیں، ہمیں اپنا سفر کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ بے شک ہمارا سفر پہلی بیوی سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی بہترین عورتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون تھیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ سیدنا علی علیہ السلام پر درود و سلام ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورت ہے، اور دوسری روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی برکت اور اس کی عظمت دوسری عورتوں کے مقابلے میں ہے۔ ان کی امت کی عظمت و برکات حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، پوری دنیا کی عورتوں پر، اور ہم اپنی والدہ خدیجہ بنت خویلد کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ، ہماری والدہ خدیجہ، ان کی بہت سی خوبیاں ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ وہ تمام بچوں کی ماں تھی۔ اس کے لیے ایک مشق، خدا اس پر رحم کرے اور اسے سلامتی عطا کرے، سوائے ایک ابراہیم کے، انہیں سلام پیش کرنے کا اعزاز حاصل تھا۔ فرشتہ جبرائیل پر خدا تعالی اور کی طرف سے اسے ایک گھر کی بشارت دی گئی، جنت میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بے شک ہم سوار ہونے جا رہے ہیں اپنی پہلی والدہ خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ امہات المومنین کے سفر پر۔ سبحان اللہ! اگر ہم خدیجہ بنت خویلد کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں ہمیں قرآن میں اللہ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سی عظیم عورتوں کی بہت سی کہانیاں بیان کی ہیں، لیکن خاص طور پر دو خواتین، مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے، جیسا کہ ہم بھائیوں اور بہنوں کو جانتے ہیں، ابو بکر صدیقین کا سردار بنایا ہے۔ قیامت کے دن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قیامت کے دن لوگوں کے لیے اہل حق کے امیر ہوں گے، لیکن سبحان اللہ وہ قیامت کے دن سچی عورتوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور وہ اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لے آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مریم کو بیان کیا اور فرمایا کہ وہ مضبوطی سے ایمان لے آئیں، اور اس نے ان الفاظ کی تصدیق کی۔ اللہ SWT کے ساتھ ساتھ اس کی کتابیں بھی۔ قرآن مجید کی 5 سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم کو یہ کہتے ہوئے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ کی ماں سچی عورت ہے۔ دوسری عورت جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بہت اچھے انداز میں کیا ہے، وہ آسیہ ہے، فرعون کی بیوی۔ فرعون، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، 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 اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں،
اللہ सुबहाना व ताल फरमाते हैं। अल्लाह 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 सुबहाना व ताल फरमाते हैं। जन्नत में एक घर। जब इसने कहा, खुदावंद, मुझे अपने साथ जन्नत में एक घर बना। जन्नत में एक घर। अल्लाह सुबहाना व ताला ने फिरौन की बीवी आसिया का जिक्र किया और फरमाया कि आसिया, अल्लाह ताला आपको सलामती और बरकत अता फरमाए। सुबहान अल्लाह, ये दोनों अजीम ख्वातीन ऐसी सिफात रखती हैं जो अपने लिए खास हैं। लेकिन अगर आप खदीजा बिन्त खुयल्द रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़मत को जानना चाहते हैं, सुबहान अल्लाह, बहन और भाई दोनों खूबियों की मालिक है। वो अहल हक में से थी। क्योंकि वो सबसे पहले ईमान लाने वाली थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई। और दूसरी खदीजा बिन्त खुयल्द। जैसा कि इमाम बुखारी ने रवायत किया है कि ये रिहर्सल, खुदा इस पर रहम करे और उसे सलामती अता फरमाए, अब जिब्राइल अलैहि अस्सलाम के साथ बैठे हुए थे। जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने बच्चे से कहा, खुदा उस पर रहम करे और इसे सलामती अता करे। ये खदीजा अपने साथ एक बर्तन लेकर आई जिसमें गोश्त, खाना या मशरूब था। अगर वो तुम्हारे पास आए तो इस पर उसके रब और मेरी तरफ से सलाम पढ़ो और उसे खुशखबरी सुना दो। जिन्नों में कोई हसब नसब नहीं है, जिसमें कोई बदसूरती या नसब नहीं है, खुदा के सवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह पाक जिब्राइल अलैहि अस्सलाम है। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खदीजा है। हमारी वालिदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुई। जिब्राइल ने कहा कि ये खदीजा हैं, तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़, सूपा कोई मशरूब लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रही है। और जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने कहा, जब वो आपके पास आए तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आप पर रहमत नाजिल फरमाए। उसे सलाम किसकी तरफ से? बहनें अब हिलाने के लिए तैयार हो रही हैं। उसे सलाम किसकी तरफ से? अल्लाह सुबहाना व ताल की तरफ से उसे सलाम पेश करे। खुदा के सवा कोई माबूद नहीं। जैफ फरी सलाम अल्लाह ताला की तरफ से। हमारी माँ खदीजा कैसी औरत थी कि अल्लाह सुबहाना व ताला उसे सलाम भेज रहा है।
تو اس نے کہا کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہو۔ جبریل سے، نہیں خدا سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی اور جبرائیل ہماری والدہ خدیجہ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ بنت خویلد رضی اللہ عنہا پھر وبششرہ کہتی ہیں اور اسے خیرات دیتی ہے۔ خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، فے ہم ان پردیس، پاک ہے خدا وہ پاک ہے اور عظیم ہے، ہمیں ہماری ماں خدیجہ بنت خویلد کی عظمت دکھا رہی ہے، اسے یہ دو خوبیاں دے کر جو دو عظیم ترین لوگوں کے پاس تھیں، خواتین کے کبھی رہتے تھے سچائی کا معیار اور جنت ملنے کا معیار۔ انشاءاللہ اگر ہم اس کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں، ہماری ماں اپنی والدہ خدیجہ کے بارے میں ہم اپنی والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث کو دیکھ سکتے ہیں جو اس سے متعلق ہے۔ میرے سامنے ہماری قیادت کی جائے گی، اور وہ عائشہ سائس ہیں، ماں نے انب سلالہ کی بیویوں میں سے ایک کے لیے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ اور سالم ماں خدیجہ سے حسد کرنے لگے۔ ایواس نیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی سے حسد کرنا، جیسا کہ میں خدیجہ بنت خویلد پر رشک کرتا تھا۔ جواب دیں کہ یہ ہے، اور وہ دوسری روایت میں کہتی ہیں جو صحیح بھی ہے، کہ کوئی دن نہیں گزرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ ہماری ماں خدیجہ بنت خویلد کو یاد کرتے تھے۔ جواب دیں کہ یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریہرسل سیدہ ابو مطہر خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ صحیح حدیث میں ہے، مریم خدیجہ بنت خویلد نے ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے کی سب سے اچھی عورت مریم تھی، اور اپنے زمانے میں اپنی امت کی بہترین خاتون خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تھیں۔ اور اس حدیث کے راویوں میں سے ایک، سبحان اللہ، جب وہ یہ حدیث بیان کر رہا تھا، اس نے اپنا ہاتھ لیا، ہاتھ اٹھایا اور اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اور نیچے زمین کی طرف بڑھایا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہاں موجود ہے۔ ہماری ماں خدیجہ بنت خویلد سے بہتر کوئی عورت زندہ نہیں رہی۔ تو اب ہم اپنی پہلی ماں، اپنی والدہ خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ میں شادی سے پہلے اس کی زندگی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور ہم سب سے پہلے بات کرنا چاہتے ہیں اس کے نسب اور اس کے خاندانی پس منظر کے بارے میں۔ وہ خدیجہ بنت خویلد ہیں، خویلد کی بیٹی، خدیجہ خویلد کی بیٹی، اسد کا بیٹا، عبدالعزہ کا بیٹا، قس کا بیٹا، خویلد کا بیٹا، عبدالعزہ کا بیٹا، قس کا بیٹا، خویلد کا بیٹا، کنلب کا بیٹا، مرہ کا بیٹا، کعب کا بیٹا، لوئی کا بیٹا، غریب کا بیٹا، فیر کا بیٹا۔ سبحان اللہ، خدیجہ بن خولہ، یہ ان کا شجرہ نسب ہے، اور ان کا تعلق لوئی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اس کی والدہ، سبحان اللہ، اب اس کا نام کیا سمجھیں گے؟ خدیجہ کی والدہ کا نام ذرا اس کے بارے میں سوچو، کیا نام ہو سکتا ہے کہ آپ کریں گے؟ آپ کے ذہن میں کون سا سوچے گا کہ ہماری ماں کی ماں کا نام ہوگا؟ خدیجہ بن خویلد۔ سبحان اللہ بھائی بہنوں، خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ بنت زیدے، سبحان اللہ، خدیجہ کی والدہ نام فاطمہ تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ خدیجہ بنت خویلد کی بیٹیوں میں سے ایک تھیں، نام فاطمہ تھا۔ سبحان اللہ بھائیوں بہنوں، دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہماری بیوی کے خاندان کا نام ہمارے بچوں کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا تھا۔
علی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ، جن کا نام ان کی نانی کے نام پر رکھا گیا تھا، فاطمہ بنت زید خج بنت خویلد، علماء کہتے ہیں کہ اب کی پیدائش 15 سال ہوئی تھی۔ ہاتھی کے واقعے سے پہلے اور اس کی پرورش ایک اچھے گھر میں ہوئی تھی کہ وہ پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی۔ ان کی شادی چھوٹی عمر میں ابو حالہ سے ہو گئی اور اس نے اس کو 2 بچے حلہ اور ہند دیے، اور بعد میں ابو حالہ کے نام پر اس نے پیدا کیا، اور ہماری والدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب خدیجہ بنت ہلد کی پرورش اپنے والد اسد اور والدہ فاطمہ کے گھر ہو رہی تھی کہ ان کا گھر ان گھروں میں سے ایک تھا جو مکہ کے اشرافیہ کی نمائندگی کرتا تھا۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ خدیجہ بنت ہلد کی زندگی چل رہی تھی۔ خیال رکھنا، اگر آپ کے والد اچھی حالت میں تھے، آپ کے والد کو پیدا ہونے دو، وہ عرش کے چچا تھے، چلو ٹھیک ہے۔ اپنی جیب لے لو، یہ کشادہ تھا۔ اپنا دل لے اور اسے ایمولی ہونے دے۔ اپنی سانس لے اور محسوس کریں جیسے آپ پیتے وقت محسوس کرتے ہیں۔ مکہ میں عورت کے بعد وہ بے حد مقبول تھی، اور اسی وجہ سے اس نے شادی کی۔ سب سے پہلے ابو حالہ، اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ انہیں 2 بچوں کی ولادت ہوئی، حالہ اور ہند۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بعد دوسرے شوہر سے شادی کر لے گی۔ پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس نے عتیق سے شادی کر لی، عتت کا بیٹا، قبیلہ مخزون سے عبداللہ کا بیٹا، اور دوبارہ سبحان اللہ اس سے اس کی شادی کے تھوڑے عرصے بعد وہ بھی مر جائے گا اور اس نے خود کو تنہا پایا۔ علماء نے کہا کہ خدیجہ بن خویلد ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا باپ مر گیا تو اس نے اسے ایک بڑا چھوڑ دیا، وراثت اور اس کا کاروبار۔ چنانچہ خدیجہ بن خویلد اکیلی عورت تھیں، امیر تھیں اور کاروبار کرتی تھیں، اور اسی وجہ سے اہل مکہ کی نظر میں وہ سب سے زیادہ چاہنے والی شخصیت تھیں۔ ہر کوئی کوشش کر رہا تھا اس سے شادی کرنا، اور خدیجہ بڑی ولید کی بہت اچھی شہرت تھی۔ درحقیقت قریش نے اس کو لقب کے 2 لقب دیے، اور عربی میں لقب ایک عرفی نام ہے جسے آپ کماتے ہیں، کچھ قسم کا معیار جو آپ کے پاس ہے، جو ایک اچھا معیار ہے، لوگ آپ کو وہ لقب دیتے ہیں۔ خدا آپ کو کثرت سے برکت دے۔ آپ اس معیار کو مزید مثال بنائیں گے اور یہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا۔ سب سے پہلا نام جو انہوں نے ہماری والدہ خدیجہ بنت خویلد کا رکھا وہ صد النساء تھا۔ القریش، قریش کی عورت کا آقا۔ ایک اور نام جو ہماری والدہ خدیجہ بنت خویلد کا دیا گیا تھا الطاہرہ تھا، خالص والا، خالص والا، سلاٹ۔ وہ ایک پریکٹیکل لڑکی تھی۔ وہ حجاز کے ایک مختلف آدمی کے ساتھ اپنا کام کر رہی تھی، لیکن جب وہ ان کے ساتھ یہ کام کر رہی تھی اور وہ انہیں شام جانے پر مجبور کرتا ہے، اور وہ سودا جو شام کو جاتا تھا، اور یہ شروع ہو رہا تھا، ہاشم جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی، وہ ان آدمیوں کو بھیجتی تھیں شام اور یمن کو اس کے کاروبار کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، تاہم وہ ہمیشہ کرے گی ہو جاؤ، وہ ہمیشہ اس کی رقم کی واپسی کے ساتھ کھیل کھیلتے رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ آگے سبحان اللہ خدیجہ بنت خویلد لوگ تجویز کرتے رہے اس کی طرف، لوگ اس کی شادی میں ہاتھ پیش کرتے رہے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ہرڈ اسٹریٹ میں خدا کی ذات پاک ہے، نمد محمد ابن عبداللہ سے، خدا ان پر رحم کرے۔ کس کے پاس کیا چیز تھی؟ الامین، امانت دار، اور یہ کہ وہ مکہ کے علاقے میں مختلف لوگوں کے لیے تجارت کرتا تھا، اور یہ کہ وہ اپنی ایمانداری اور اچھے کردار کے لیے جانا جاتا تھا۔
اس نے اسے اپنا سامان اشان تک لے جانے کا موقع فراہم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو تراب سے کیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اگرچہ ایک قابل ذکر خاندان سے تھا، وہ تکلیف میں تھے، مالی مشکلات سے۔ چنانچہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ کام ہم سے لے لے۔ والدہ خدیجہ بنت خویلد سب سے پہلے، کیونکہ وہ اس کی مدد کر سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کے ذریعہ چھیڑ رہی تھی، اور اس لیے بھی کہ خاندان مشکل وقت سے گزر رہا تھا، اور شاید انشاءاللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طریقہ ہوگا کچھ آمدنی پیدا کرنے کے لیے، اور یہ خاندان کی مدد کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتفاق کیا۔ خدیجہ بنت خویلد میں مرکز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شام جانے کے لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ اس کی خادمہ میسارہ اور کیمپین کا بیٹا، خدا اس پر رحم کرے اور اسے سلامتی عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے شام اور واپس مکہ، اور میسرہ کا کام یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ ہیں براہ راست اس کے کاروبار میں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو چیرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کوشش کرو کسی قسم کے مضحکہ خیز کاروبار میں مشغول ہونا۔ سبحان اللہ۔ میسرہ اس نے مقابلے میں اس ساتھی کے بارے میں کچھ مختلف چیزیں نوٹ کیں، ان دوسرے لوگوں کے لیے جن کے ساتھ اس نے پہلے سفر کیا تھا، اور کچھ ایسے واقعات ہوئے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے کسی بھی انسان کی طرف سے، اور اسے حیران کر دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرہ سفر کرنے لگے، میسارہ وہ پہلا شخص ہوگا جس نے اس روشنی کی جھلک دیکھی جو تیرنے لگی تھی مستقبل کے افق سے، یہ روشنی جو آسمان پر چمکے گی، عربوں اور دنیا کی زندگیوں سے بت پرستی اور بے حیائی کے سائے۔ میسرہ اس کا تجربہ کرنے والی پہلی ہوں گی۔ شام میں پہنچ کر میسرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رواج کے مطابق کچھ درختوں کے نیچے آرام کیا۔ تاجروں اور کہ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے اور میسرہ کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ گھومنے لگا اور اس کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی، ایک راہب جسے وہ پہلے سے جانتا تھا، اور راہب نے میسارہ سے پوچھا وہ کون ہے جو وہاں درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے؟ اور میسرہ نے جواب دیا، قریش کا ایک آدمی حرم کے احاطے سے۔ اور سبحان اللہ، یہ راہب اس کا جواب بہت منفرد تھا۔ وہ سید طٰہٰ میسرہ ہیں۔ اس درخت کے نیچے سے پانی آتا ہے یہاں تک کہ ہم کسی نبی تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جو اس درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، وہ جو اس درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، اس درخت کے نیچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ سورہ اسے واپس لے لی گئی۔ بعد میں جیسا کہ ان دنوں کا رواج تھا، لوگ بازاروں میں جاتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے اپنی قسم کھانے کو کہیں گے، جھوٹے خدا تم جانتے ہو، اور آج کل تم مسلمانوں کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہو۔ میں نے اپنی ماما پر ڈال دیا ہے، میں نے اپنے والد پر ڈال دیا کہ اپنی چکنی چکنی نانی پر مسلمانوں کا ایسا سلوک ناقابل قبول ہے، کیونکہ ہمیں صرف اس وقت قسم کھانے کی اجازت ہے جب ہم قسم کھاتے وقت والہ کہتے ہیں۔ ہمارے رب سبحانہ و تعالی اور میسرہ نے اسے دیکھا۔ جب لوگ اس سے پوچھتے کہ وہ کاروبار کرتے ہیں تو اسے لوت پر رکھو، اسے علیز پر رکھو، اسے لات پر رکھو۔
मीसीरा में उसने देखा कि जब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलिस जैसे झूठे माबूदों की कसम खाने को कहेंगे खुदा के रसूल के साथ, वो उनसे कहेगा, मैं इन देवताओं की कसम नहीं खाता, मैं इनकी कसम नहीं खाता। काफिर झूठे माबूद कभी कभार ट्रिप में सलाह में भी वो उसे महसूस करता। ऐसा लगता था जैसे कोई बादल इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर रहा हो। और ये सब चीज़ें वाकई दाखिली दरवाजे और इस खौफ का बाइस बनी जो मैसरा को नबी के लिए थी। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। और आखिरकार सफ़र के इख्तिताम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए। हबीब एफ मीसारा मैसरा वो इस शख्स को इसके किरदार की वजह से प्यार करने लगा और वो चीज़ें जो उसने अपने बारे में नोट कीं। मक्का वापसी पर खदीजा बिन्त खुयल्द एक बड़े सरप्राइज के लिए थीं। और ये वो रकम थी जब उसने इस रकम को देखा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे वापस कर दिया था। उसने महसूस किया कि ये इससे कहीं ज्यादा था जो उसे कभी नहीं मिला था किसी और से, और फौरन वो मारा गया। और हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारे किया माँ खदीजा बिन्त खुयल्द के बारे में सोच रही होंगी। खदीजा बिन्त खुयल्द उस वक्त की उम्र 40 साल थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। खदीजा बिन्त खुयल्द एक से आई थीं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ख़ानदान, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से था बहुत शरीफ, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा कि वो यतीम था और साथ ही गरीब भी। तो हमारी वालिदा खदीजा के ज़हन में बहुत से शुकूक व शुबहात चल रहे होंगे। मिसाल के तौर पर हम फ़र्ज़ कर सकते हैं कि इसने शायद कहा, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, ये शादी, मेरे घर वाले इस शादी के बारे में क्या कहेंगे, ये आदमी, ये 25 साल का आदमी क्या कहेगा जब मुझ जैसा कोई शख्स जो उसकी उम्र 40 में होगा इससे शादी करना चाहेंगे। सुबहान अल्लाह, आज तक हमारे साथ ऐसा होता है। कभी कभी हमारे भाइयों और बहनों के बारे में सोचते हैं, अब जानते हैं मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं, मैं इस भाई से शादी करना चाहता हूं, और हम उलझ जाते हैं। और वाकई इस मुश्किल वक्त में सुबहान अल्लाह हमें कहाँ भागना चाहिए। हमारे पास दो अहम चीज़ें हैं। इनमें से एक को हमारी वालिदा खदीजा भी खुयल्द ने इस्तेमाल किया और दूसरा इस्लामी निज़ाम में बाद में कानून साजी की गई। पहला आशूरा है, क्योंकि हम जानते हैं कि शादी के 4 मराहिल हैं। पहली नज़र है, दूसरा आशूरा, तीसरा इस्तिखारा और चौथा खुतबा है। शादी के मराहिल ये 4 चीज़ें हैं। इस शख्स को देखना जिसमें कोई दिलचस्पी रखता है, इस शख्स से अपने ख़ानदान के साथ बातचीत करना, अराकीन या वलिया आपके करीबी लोग। तीसरा, सलात इस्तिखारा करना, सही साथी के इंतखाब में हमारी मदद करने में अल्लाह से मदद मांगना। और चौथा खुतबा है, जब कोई अपने इरादों को जाहिर करता है, अपने मतलूबा शरीक हयात को। खदीजा बिन खुयल्द अब कहाँ जाएंगी इस मुश्किल वक्त में? ये मुश्किल फैसला करना। वो अपनी सहेली नफीसा के पास गई। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेर लें ताकि जब हमारे पास ये हों मुश्किल फैसले करना, अल्लाह हमारे दोस्तों मोमिनों के साथ हमारी मदद करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द हो या औरत दीन पर हो, इस्लाम उनके दोस्त। तो वो नफीसा के पास गई और वो नफीसा से कहने लगी, तुम जानती हो मुझे इसमें दिलचस्पी है,
انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نفیسہ یہ سچے دوست ہیں، اس میں کوئی حسد نہیں تھا، کوئی حسد نہیں تھا۔ وہ خدیجہ بن خولد کے لیے بہت خوش تھیں اور اس نے اسے پورا اعتماد دیا کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں۔ نفیسہ اس نے ہماری ماں خدیجہ بخولد کو چھوڑ دیا، اور جب وہ گلیوں میں چل رہی تھیں، سبحان اللہ، اندازہ لگائیں کہ وہ کس سے ملی۔ شمات نون اطہر تھانوی الامین، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سید طاہا گلی میں ریہرسل ہو رہی ہے کہ محمد یمن کا پانی ملن کا مقصد ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو شادی کرنے سے روکتی ہے؟ سبحان اللہ بھائیو، سنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ اس نے کہا، میرے پاس شادی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، میرے پاس شادی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے بعض اوقات ہم احساس کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم شادی سے پہلے اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرنے کے قابل ہو جائیں، کیونکہ ہماری بیوی کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، اور ان میں سے ایک حق خرچ کرنا ہے، اور وہ خرچ شریعت کے مطابق 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا واجب خرچ ہے، دوسرا واجب خرچ ہے۔ گھر، کپڑے، دوا، اچھا سلوک، ان کے ساتھ اچھا ہونا۔ اور دوسرا وہ ہے جسے ہم ایکسٹرا جلباب کہتے ہیں، وہ چیزیں جو کوئی کرتا ہے ان کی بیوی یا اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیوی کا دل جیتنے کے لیے، ان کا بیوی خوش، اپنی بیوی کی زندگی کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ معطل کرنا ہے جو یقیناً کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، جہاں اب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا، میرے پاس شادی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نفیسہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا ہوگا اگر وہ شخص جو آپ میں دلچسپی رکھتا ہے؟ پیسے کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریہرسل، خدا اسے سلامت رکھے اور سلامتی عطا فرمائے، مسٹر۔ وہ کون تھا؟ اور نفیسہ نے کہا، خدیجہ بنت خولد، ہماری والدہ خدیجہ بنت خولد۔ ماشاء اللہ، دیکھو کیسے نفیسہ ماشاء اللہ تجویز پیش کرنے میں یہ ادب ہے۔ ہماری والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ تاہا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور اسے امن عطا فرمائے۔ مشق، ہم نے یہاں فقہ سے یہ حکم بھی لیا ہے کہ عورت کے لیے بنانا جائز ہے۔ ارادے انسان کے لیے کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ ارادے صرف مرد ہی کر سکتے ہیں، خواتین کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے، ہماری بہت سی بہنیں سردی میں رہ جاتی ہیں، کیونکہ ثقافتی طور پر یہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ایک آدمی پر ارادے کرنے کے لیے۔ لیکن سبحان اللہ، یہاں ہم سب سے بہترین خاتون خدیجہ بنت خولد کو دیکھتے ہیں۔ برسن تاہا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور اسے امن عطا فرمائے۔ ریہرسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل ہوں۔ اس نے مان لیا، لیکن اس نے کہا پہلے مجھے جانے دو اور اپنے بزرگوں سے بات کرو۔ اور جب خدیجہ، میں نے اس ریہرسل سے خولد واس کو انکشاف کیا، خدا ان کو سلامت رکھے، اچھا تھا، اور اس نے یہ قبول کیا، اس نے بھی ایسا ہی کیا، اور وہ اس سے بات کرنے چلی گئی۔ چچا اور اس کے خاندان کے افراد، اور دیکھیں کہ اس کی اجازت دینے پر ان کا کیا رد عمل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا، یہ ایک اہم سبق ہے جسے ہم یہاں لیتے ہیں۔ ہمیں بڑے فیصلے کرنے ہیں، اپنے فیصلوں کو بزرگوں تک پہنچانا ہمیشہ اچھا ہے۔ ہم ان بزرگوں سے حکمت حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور یہ ہمارے فیصلے میں برکت اور نور ڈالے گا۔ یہ نکاح ہماری والدہ خدیجہ کے گھر ہوا اور اس میں ہم نے شرکت کی۔ ابو طالب،
حمزہ اور عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، خاندان کی دلہن کی طرف سے ورقہ بن نوفل تھے جو ان کے چچا خدیجہ بن خویلد کے ولی کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ حکیم ابن حزم اور عبد المطلب صفیہ کی بیٹی اور خواتین کا ایک گروہ اس علاقے سے جہاں خدیجہ رہتی تھیں۔ شادی بہت کامیاب رہی، اس نے انجام دیا۔ سبحان اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا اپنے چچا ابو طالب کی طرف سے، اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ورقہ نے خدیجہ کی طرف سے قبول کیا۔ نکاح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 20 اونٹ مہر کے طور پر دیے۔ ماشاء اللہ! ایک بار شادی مکمل ہوئی، پورا گھر گرم جوشی اور خوشی سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں بہروں کا کھیل تھا جیسا کہ مورخین نے بتایا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد کے پاس کچھ میٹھا تھا جو خدیجہ بنت خویلد کی شاندار شادی کی خوشی میں پیش کیا گیا تھا۔ تاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ بنت خویلد کا گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں سے بھرے ہوئے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ خدیجہ بن خویلد رضی اللہ عنہا نے تمام نبیوں کو جنم دیا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان پر اور سلامہ چالیڈر ابراہیم کی بیوی پر۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹوں الطاہر کو جنم دیا۔ والطیب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے جاری کیا گیا تھا، جو زینب، رقیہ اور ام کلثوم تھیں، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یہ سب بچے انشاءاللہ وہ خدیجہ بن خویلد کے گھر میں تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن ان بچوں کو دیکھو جو اس نے اپنے گھر میں پالے تھے، اور ان بچوں کو دیکھ کر جن کی اس نے پرورش کی، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کس قسم کی تھی۔ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ رضی اللہ عنہا خویلد میں پرورش پائی۔ خدیجہ کے ہاتھ پر، ام کلثوم خدیجہ کے ہاتھ پر، رقیہ خدیجہ کے ہاتھ پر اٹھی، اور ایک اور نوجوان لڑکا ہماری والدہ خدیجہ بنت خویلد کے مدرسہ میں پرورش پایا۔ اور کیا اب جانتے ہیں کہ یہ بھائی بہن کون ہیں؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سبحان اللہ کے علاوہ وہ کیسی عورت تھی؟ اس نے ایسے حیرت انگیز بچے پیدا کیے۔ زینب، فاطمہ اور علی، یہ ہمیں بہنیں بتاتی ہے، اور بھائی کے خدیجہ بنت خانی ولید مکمل پیکج تھا، کیونکہ اس خوبصورت پھل کو دیکھو جو اس میں اٹھایا گیا تھا، اس کا باغ۔ سبحان اللہ! اگر آپ خدیجہ بن خویلد کی عظمت جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، جو کہ ایک صحیح حدیث ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرو عورت کے لیے 4 وجوہات: میرے پاس ٹھوس ہے، میرے پاس قرم ہے، میرا ماضی ہے، میرا ایک مذہب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کرو: اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کی جائیداد کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے مذہب کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے دین کے ساتھ نکاح کر لو، تمہیں برکت ہو۔ سبحان اللہ! اگر ہم ان 25 سالوں پر نظر ڈالیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ بن خویلد کے ساتھ گزارے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو اپنے کسی اور سے شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ خوبصورت تھی، کیونکہ وہ ایک اچھے گھرانے سے تھی، کیونکہ وہ دولت مند تھی، اور کیونکہ سب سے اہم بات اس کے پاس دین تھی۔ سبحان اللہ! چنانچہ اس حدیث کے مطابق
خدیجہ بنت خویلد ایک مکمل خاتون تھیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی دوسرا خدیجہ بنت خویلد کی شادی سے پہلے کچھ اہم واقعات پیش آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آمد تک، اور ہم یہاں ایک اہم سبق لیتے ہیں کہ کئی بار ہمارے بھائی وہ ہم سے کہتے ہیں، یار مجھے خدیجہ جیسی بیوی چاہیے، میری بیوی خدیجہ جیسی نہیں ہے، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ بھائی، اس سے پہلے کہ آپ کی بیوی خدیجہ جیسی ہو جائے، جھیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نادو سٹریٹ کے۔ تو آپ کس قسم کے آدمی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ابتدائی شادی خدیجہ بن خول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی ابتدائی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ چیز نظر آتی ہے، کیونکہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے معاملات کو درست کرنا چاہتا ہے تو اسے اصلاح بنائے۔ اس کے پاس کچھ طریقے ہیں یا کچھ چیزیں جن کے ساتھ وہ کر سکتا ہے۔ اس کو اصلاح اور ان چیزوں میں سے ایک بنائیں گے جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور سب سے اہم ہے، اچھی مثال ہے۔ ہم خدیجہ بن خویلد کی شادی کے آغاز کی طرف جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس وقت سے باقی امتوں کے ذریعے ہم اسے دیکھنے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ ایک ایسے شوہر تھے جنہوں نے مثال کے طور پر رہنمائی کی۔ وہ ایک ایسا شوہر تھا جس نے مشق کی قیادت کی۔ دراصل سنت کی سائنس میں ہم جانتے ہیں کہ سنت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حصے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ مثال کے طور پر جب عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور یہ اور یہ اور وہ دوسرے اعمال سے متعلق سنتیں ہیں۔ مثلاً عائشہ کہتی ہے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ اور وہ اور یہ 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 وہ اور یہ اور وہ اور یہ اور وہ اور یہ اور یہ اور وہ اور یہ 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 اور وہ اور یہ اور وہ اور یہ اور وہ اور یہ 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 اور وہ اور یہ 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 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا، وہ کرو، یہ کرو اور وہ کرو۔ دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش منظوری سے متعلق ہے۔ وعلیکم السلام۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں کسی کے گھر گیا اور وہاں ان کی نماز پڑھائی۔ ہم نے 8 رکعہ کی نماز پڑھی، اور پھر میں صلاۃ کے پاس گیا، 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 اور پھر میں صلاۃ کے پاس گیا،
और फिर मैं सलात के पास गया और फिर मैं सलात के पास गया। हम वतर पढ़ते हैं और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई, जो एक सही हदीस है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अगर निब खामोश होते, हम जानते हैं कि ये इसकी संत में से है, क्योंकि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे चेक किया होगा। सुबहान अल्लाह, अगर आप उन तीनों को ले ले, संत के पहलू, वो संत जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से मुतालिक है, वो संत जिसका ताल्लुक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से है, और वो संत जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोश रजामंदी से मुताल्लिक है। और आप उनकी तादाद भाइयों और बहनों, आपके ख्याल में तादाद में सबसे बड़ा कौन होगा? सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तादाद में सबसे बड़ा, तादाद में रसूल अल्लाह के अमाल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाइयों, अपने अपनी औरतों की रहनुमाई सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अमल से की। बीवी के लिए भी ऐसा ही है, आपको अपने अमल से रहनुमाई करनी होगी। इससे पहले के चंद वाक़यात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत, जो हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अजीम असर दिखाती है। पहला वाक़या ज़ैद बिन हारसा का है। ज़ैद बिन हारसा एक ऐसे शख्स थे जिनका ताल्लुक बहुत ही सादगी पसंद घराने से था। इसे छोटी उम्र में उसकी मां से अगवा कर लिया गया था और शाम, और वहां उसे गुलामी में बेच दिया गया, और आखिरकार उसे चचा ने खरीद लिया। खदीजा बिन्त खुयल्द के चचा, हकीकत में जो, सुबहान अल्लाह, उसने शादी में शिरकत की। खदीजा हकीम बिन हज़ान के हकीम, उन्होंने खदीजा हज़ान की शादी में शिरकत की। खदीजा वो वही शख्स थी जो जब शाम गईं तो ज़ैद को खरीदा, और कब मक्का वापस आए अपने ज़ैद को खदीजा बिन्त खुयल्द रज़ी अल्लाह अन्हा को दे दिया। सुबहान अल्लाह बहनों, अगर आप अपने शौहर का दिल जीतना जानना चाहती हैं तो सुन ले। इसके लिए खदीजा बिन्त खुयल्द सौदत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मश्क ज़ैद को बहुत पसंद था, और ये कि ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार था, इस लिहाज से कि उनकी अच्छी दोस्ती थी। अगरचे ज़ैद वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छोटे थे, लेकिन उनके दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और खदीजा बिन हुल्द भी कुछ ऐसा करना चाहती थीं जिससे उनके शौहर खुश हों। और कई बार हमारी बहनों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आप अपने शौहर को खुश करें, कि आप अपने शौहर की खिदमत करें, कि आप अपने शौहर को अल्लाह की रज़ा के लिए खुश रखें। ऐसा नहीं है मर्दाना शावंज़म, ये औरत पर हुक्मरानी नहीं बल्कि सुबहान अल्लाह है। खूबसूरत घर को मुतवाज़िन घर बनाएगा, और जैसा कि हम जा रहे हैं, बाद में बात करने के लिए शौहर को अपनी बीवी की खिदमत करनी होगी और उसके साथ अच्छा सलूक करना होगा। जहां खदीजा खैर के दरमियान रहती है, उसने ज़ैद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। उसने ज़ैद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा दिया। रिहर्सल, खुदा की दुआ और सलाम। फरीद ज़ैद ने ज़ैद के घर में मौला के नाम पर बपित समा लिया। खुदा उन पर रहम करे और उन्हें सलामती अता करे। ज़ैद के वालिद जिनका जिक्र हमने पहले किया है, वो एक बहुत ही अमीर पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते थे। उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपने बेटे और ज़ैद के मक्का में होने की तलाश में इन दिनों मक्का मुकर्रमा था। हर किस्म की हरकत का गुनहगार है, चुनांचे ज़ैद की कौम ने इसे मक्का में देखा और
وہ یہ خبر اس کے والد کو واپس لے آئے اور فوراً اس کے والد کو اپنے طویل عرصے سے کھوئے ہوئے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے مکہ شہر کے لیے روانہ ہوئے۔ پہنچنے پر مکہ شہر میں اسے معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا قبیلہ ہاشم کے بیٹوں میں سے ایک کے ماتحت تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ اور زید کے والد سے وہ بدترین توقع کر رہے تھے کہ وہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، جانو میرے چہرے سے نکل جاؤ، وہ اب میرا ہے، لیکن سبحان اللہ اب وہ جا رہا تھا ایک شخص سے ملنے کے لیے، کسی دوسرے شخص کے برعکس وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں ملا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ کون ہے اور زید کون تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں۔ زید کو اپنے ساتھ واپس جانے کی اجازت دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو انتخاب کرنے دو، اگر زید چاہے اس کے ساتھ واپس جانا پسند ہے، آپ کے ساتھ واپس جانے کے لیے وہ خوش آمدید سے زیادہ ہے، اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کا خیر مقدم ہے۔ سبحان اللہ، زید کے والد وہ بے حد خوش ہو گئے، کیونکہ اسے اتنا یقین تھا کہ یقیناً اب اس کا بیٹا اس کے ساتھ واپس جانا چاہے گا۔ سبحان اللہ، زید وہ وہاں آیا اور اس کے باپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ زید ابن حارث کے ساتھ اس نے کہا، واللہ ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ میں اس آدمی پر کسی کو چن سکوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی اور کے درمیان انتخاب نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اس جیسا شخص کبھی نہیں پایا اور نہ ہی دیکھا۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں۔ آپ کے ساتھی کارکنوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کے ساتھی کارکن آپ کے بارے میں ایسا کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کیمپس میں آپ کے ہم جماعت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے والدین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی بیوی کا کیا ہوگا؟ آپ کے ارد گرد لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ان پر آپ کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسلط ہوئی ہے؟ وعلیکم ان کا کردار رب الفن زیدی ابن حارثہ، وہ زید اس نے اپنے اوپر نبی کو منتخب کیا، اپنے والد سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کا شوہر ہونا چاہیے رہا؟ اگر اس کا اپنے بندے پر یہ اثر ہوا تو بھائیوں اب سوچ سکتے ہیں کہ کیا اثر ہوا مشہور زوجہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ پر۔ ایک اور اہم واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ وعلیکم السلام۔ نبوت کے آثار آنے سے پہلے ان کی زندگی میں تباہی مچ گئی۔ خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کی تعمیر نو قریش کی طرف سے کعبہ، ہم جانتے ہیں کہ کعبہ کو بہت نقصان پہنچا ہے اور قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کعبہ اس طرح انہوں نے اس کی تعمیر نو کا ذمہ لیا اور الحمدللہ مکمل کر لیا پورا کعبہ، اور صرف ایک چیز رہ گئی تھی، وہ پتھر۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے بنیادیں بنائیں ان سے مختلف جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کیے گئے تھے، اور سبحان اللہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا یہاں تک کہ قبائل کے پاس پہنچے کہ پتھر کون ڈالنے والا ہے۔ کیا اب ہماری برادریوں کو یہ نہیں لگتا کہ مسجد کا امام کون ہوگا؟ ہمیں مسجد کا امام بننا ہے۔ نئی مسجد کا ماشاءاللہ ہمارے پاس MSA ہے،
कौन लीडर बनने वाला है, कौन है ये करने जा रहे हैं, और क्या होता है, हम सब कुछ इन छोटे सेकेंडरी पर चिल्लाते हैं। मसाइल। वो इस बात पर लड़ रहे थे कि खाना कबा के इहाते में पत्थर कौन रखेगा। उमिया इब्न मुगीरा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मस्जिद के इस दरवाजे में आएगा, जो इस दरवाजे से दाखिल होगा, वो तुम्हारे दरमियान गिरेगा, इसलिए ऐसा करो। आपने फरमाया जो इस मस्जिद के दरवाजे से पहला शख्स आएगा, वो हमारे लिए इस मसले में जज होगा और हम इससे इत्तेफाक करेंगे। इस पर सुबहान अल्लाह, वो कबाइल बासानी राजी हो गए क्योंकि आपको करना है। एहसास हुआ कि तकरीबन खाना जंगी थी कि पत्थर कौन डालेगा। मस्जिद सुबहान अल्लाह लो और देखो, वो पहला शख्स है जो इससे गुजरेगा। मस्जिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसली अल्लाह अलैहि वसल्लम कुर्ब की अजीसी अलमीन की माँ। हम मुतमईन हैं, हम इस काबिल एतमाद शख्स से मुतमईन हैं। हम मुतमईन हैं, हम मुतमईन हैं। ये सेक्रेटरी है, ये सकाफती आदमी है। हम इसके शेड्यूल से खुश हैं, हम इसके शेड्यूल से खुश हैं। हम जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल हुई। मैं जमा होने वाले तमाम लोगों से कहता हूं कि वो इलाके को संभालें। उन्होंने इसे जोन में डाल दिया, उन्होंने इसे जोन में डाल दिया। उसने सबको उठाने को कहा और उसने पत्थर को अपनी जगह रख दिया। इससे हम एक फौरी सबक ले सकते हैं कि जब भी हम इस्लामी कामों में शामिल होते हैं, जब हम अपनी घरेलू जिंदगी में शामिल होते हैं, तो सबको शामिल करना होता है, क्योंकि जब आप सबको शामिल करते हैं तो माशाअल्लाह सब खुश होते हैं और ये बरकरार रहता है। दूर फिटिंग। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ वजल वसली अल्लाह अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया और यही वो नमूना था जिसने उनको मुतासिर किया और बनाया। वो इन अजीम तरीन ख्वातीन में से एक हैं, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर चलने का जिक्र किया है।